ہم عام طور پہ خیال کرتے ہیں کہ حدیث پر غور و فکر ہو رہا ہے، روایتیں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، محدثین حکم لگا رہے ہیں، لیکن صحیح بخاری امت میں اس کا جو مقام ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا صحیح بخاری کی کچھ اور روایتیں بھی کبھی کسی محقق عالم نے، کسی مفسر نے، کسی محدث نے اس پر کچھ سوال اٹھایا؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 3 لاکھ روایتیں تھیں، ان میں تنقیح کر کے یہ چند ہزار جمع کی گئی ہیں، نام بھی جامع الصحیح ہے، تو اب کیا کبھی کسی نے صحیح بخاری کی بھی کوئی روایت رد کی ہے کیا؟ صحیح بخاری کی روایات پر جب سے وہ وجود میں آئی ہے لوگ تنقید کرتے رہے ہیں۔ اچھا، دارقطنی کی تنقیدات سے کون واقف نہیں ہے؟ ابن حجر نے، یہ آپ جانتے ہیں کہ اپنی شرح میں ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے، اس کے بعد بھی ہر دور میں لوگ اس کی تنقید کرتے رہے ہیں۔ ہمارے اپنے زمانے میں بہت سے اہل علم ہیں جنہوں نے بخاری کی روایات پر اعتراضات کیے ہیں، تو اس وجہ سے یہ سلسلہ بھی اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ یہ عام لوگوں کی معلومات ہوتی ہیں کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ بس امام بخاری پر تو آسمان سے الہام ہوا تھا۔ یہ انسانی کام ہے۔ امام بخاری کا کام بڑا غیر معمولی کام ہے، انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی تنقیح سے کام لیا ہے۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ الجامع الصحیح ہے تو یہ صحیح اس معنی میں صحیح نہیں ہوتا جس میں ہم اردو زبان میں صحیح کا لفظ بولتے ہیں۔ یہ در حقیقت محدثین کی اصطلاح ہے، یعنی اگر کسی روایت کے بارے میں تحقیق سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے راوی کے کردار پر کوئی حرف نہیں ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی سند میں اتصال ہے، یعنی کہیں کوئی تاریخی خلا واقع نہیں ہو رہا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ حفظ و اتقان کے لحاظ سے اس پر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی اور کسی محدث نے اس میں کسی علت کی نشاندہی بھی نہیں کی، تو اس کو صحیح کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ ایک اصطلاح ہے، اس علم کو سمجھنا چاہیے، اور یہ امام بخاری کا انسانی کام ہے۔ جب آپ امام بخاری کی کتاب کا اور امام مسلم کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ پر یہ حیرت انگیز انکشاف ہوتا ہے کہ اگرچہ دونوں استاد شاگرد کا تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن امام بخاری کی روایتوں کو بعض موقعوں پر امام مسلم نے قبول نہیں کیا۔ مسلم میں ایسی روایتیں ملتی ہیں جن کو امام بخاری نے قبول نہیں کیا، بلکہ امام بخاری کے اصول پر مسلم نے اپنے مقدمے میں بڑی سخت تنقید کی ہے اور سخت الفاظ میں تنقید کی ہے، اگرچہ وہ ان کی حد درجہ عزت کرتے ہیں، ہر درجہ احترام کرتے ہیں۔ تو یہ علم کی دنیا ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ فلاں محقق نے کام کیا ہے تو اب اس کا حرف حرف ہمارے لیے اللہ کی کتاب کے برابر ہو گیا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، یہ محض جذبات کا اظہار ہوتا ہے، علم کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بخاری کا کام بہت وسیع ہے، بہت غیر معمولی ہے، بہت قابل احترام ہے، لیکن یہ تاریخی تنقید کا کام ہے، اور یہ تاریخی تنقید ہر شخص پر ہوتی رہے گی۔ ایک دن کے لیے بھی اس امت میں یہ کام بند نہیں ہوا، یہ قیامت تک بند بھی نہیں ہوگا۔